اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، آج ہم نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں، 29ویں پارے کی دوسری سورت، سورہ قلم۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کے جو ہے وہ اگلا مضمون بیان کیا ہے کہ یہ قلم کی قسم اور جو کچھ اس سے لکھا جا چکا۔ سب سے پہلا جو اس کا ورڈ ہے، اس کا لفظ ہے نون۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس سے لکھا جا چکا۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا قلم کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے قلم پیدا کیے اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ 3 قلم جو ہیں وہ پیدا کیے گئے دنیا میں، 3 قلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو ہے وہ سب کچھ لکھ ڈالا۔ پھر فرشتوں کا قلم، جس سے فرشتے جو ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور پھر ایک عام انسانوں کے قلم۔ اور جو اللہ کا قلم ہے، اس کا سورہ یاسین میں جو آیت آتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز جو ہے وہ ایک واضح کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اس آیت میں جو لکھی جانے کی بات کی جا رہی ہے وہ اللہ کے قلم کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مردوں کو بھی ہم زندگی دیتے ہیں، پھر جو انسان نے اپنے لیے آگے بھیجنا ہے اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ رعد میں آتا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز جو ہے وہ ایک تحریر میں ہے، وہ لکھی ہوئی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس میں سے باقی رکھتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے باقی رہتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا، یہ مٹانے والی بات کہ جو تقدیر ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ جو تقدیر مبرم ہے وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، جو لوح محفوظ میں جس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے پاس ہے۔ جو فرشتوں کے پاس ہے اس میں چینجنگز ہوتی ہیں، جو اللہ نے اس آیت میں کہا نا سورہ رعد میں کہ اللہ جو چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں شرطوں پہ رکھی ہوتی ہیں کہ فلاں انسان صلہ رحمی کرے گا تو فرشتوں کا جو رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ سارا کچھ طے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اچانک سے چینجنگ آ جاتی ہے کہ اب اس کی عمر میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے۔ یعنی اللہ کے تو رجسٹر میں پہلے سے ہی کہ اس کی عمر 80 سال ہوگی، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں وہ ایک جو ہے کنڈیشن بیس ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی عمر 60 سال ہوگی، لیکن اگر یہ صلہ رحمی کرے گا، اگر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو کیا ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو جب انسان وہ کام کرتا ہے تو فرشتوں کے رجسٹر میں اس کی چینجنگ آ جاتی ہے، یہ فرشتوں کے پاس ہے۔ تو فرشتوں کو دیے ہوئے رجسٹر میں کمی بیشی، اتار چڑھاؤ کسی نہ کسی شرط کی بنیاد پر ہوتا رہتا ہے، جبکہ اللہ کا جو رجسٹر ہے اس میں جو اللہ نے لکھ دیا سو لکھ دیا، وہ پکی والی تقدیر ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے سورۃ لقمان میں کہ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ کلمے بن جائیں، اقلام بن جائیں، یعنی قلم کی جمع ہے یہ، والبحر یمدہ، اور جو سمندر ہے وہ ان کی سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا۔ یعنی پوری دنیا کے درخت کاٹ کاٹ کے بنا لیے جائیں کلمے، اور سارے سمندروں کو بنا لیا جائے سیاہی، پھر بھی اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں۔ اور سورۃ کہف میں آتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنے ہی اور آ جائیں، جتنے دنیا میں موجود ہیں اتنے ہی اور آ جائیں تو اللہ کے کلام، اللہ کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ علق میں آتا ہے کہ الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو کس چیز کے ساتھ لکھنا سکھایا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔
پھر قلم کی فضیلت کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور باقی کے لیے امر دیا کن، کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی. لیکن 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی. اس میں سب سے پہلے قلم، عرش، جنت عدن اور آدم علیہ السلام. یعنی قلم کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش کو بھی اللہ نے، جنت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور آدم علیہ السلام کو بھی ہاتھ سے بنایا. باقی تمام آگے جو نسل آئی اس کے لیے امر کیا ہوا؟ کن. اور وہ یعنی وہ جو انسان کا پروسیس ہے پیدائش کا، وہ اللہ کا ایک کن ہی ہوتا ہے نا. باقی وہ اس میں کیا ایسی طاقت ہے، جس آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، تو اس میں کون سی ایسی طاقت ہے کہ ایک بچہ بن کے پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا، اللہ کے کن کہنے سے ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی قلم کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو کہا لکھ. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ازل سے لے کر اب تک تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ ڈالی ہیں. اور پھر اسی طرح فرغ اللہ الی کل عبد من 5. اللہ تعالیٰ بندے کی 5 چیزیں لکھ کے فارغ ہو چکے ہیں. من اجل ہی، اس کی جو ہے موت کا وقت، من اجل ہی و رزق ہی، اس کا جو ہے رزق، و اثر ہی، اس کی عمر، و شقیٌ، وہ نیک ہوگا، و سعید، وہ بدبخت ہوگا، و سعید، یا وہ نیک ہوگا. یعنی اس کے کریکٹر کو بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے رزق کو بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کی موت کے وقت کو بھی لکھ دیا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ کے فارغ ہو چکے ہیں. اور پھر اسی طرح جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کو، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو تمام حالات سے آگاہ کرتا رہتا ہے. یا اللہ اب یہ نطفہ ہے، یا اللہ یا وہ جو سارے پروسیس ہوتے ہیں، نطفہ، مضغہ، القا جو یعنی وہ جمع ہوا خون، مضغہ، پھر وہ بوٹی بنتی ہے. وہ جب جو 40 دن کے بعد جب مرحلے چینج ہوتے ہیں نا، وہ تمام مرحلے جو ہے فرشتہ بولتا ہے اب یہ بن گیا، اب یہ بن گیا، اب یہ بن گیا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتے کو اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھا دی جاتی ہیں کہ اس کے بارے میں لکھو، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ نیک ہوگا. یعنی سب کچھ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر انسان مکمل کروا کے باہر آتا ہے، سب کچھ لکھوا کے، سب کچھ لے کے جو ہے وہ انسان آتا ہے. تو یہ سارے معاملے کس سے حل کیے جاتے ہیں؟ ان ساروں کی جو ہے ان کا جو وہ ہے ٹول ہے وہ کیا ہے؟ قلم. نون والقلم، اسی لیے اللہ نے قلم کی قسم کھائی، وما یسطرون، اور جو کچھ بھی جو ہے اس سے لکھا جا چکا، ہر چیز کی قسم، اور جو کچھ لکھا جا چکا. اور میں نے تمام آیات جتنی بھی جو میرے اس ٹائم ذہن میں آ رہی تھی ان سے میں نے اس کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قلم سے لکھنے کی وضاحت کی، اور ان احادیث میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قلم سے لکھا اس کی وضاحت کی. پھر اس کے بعد نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کھانے کے بعد یہ مضمون رکھا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے بالکل بھی دیوانے نہیں ہیں. اب آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے تک آپ کا کیا سٹیٹس تھا؟ آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین آپ کو کہا جاتا تھا. ایک طرف اتنی رسپیکٹ کفار مکہ ہی آپ کو دیتے تھے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے تک آپ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ایک مقام دیا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں کا سلوگن ہی چینج ہو گیا، شاعر، کاہن، دیوانہ، مجنون. اور آپ دیکھیں وہ تو ہمارے نبی ہیں اور نبیوں کو ہر ایک کو یہ سننے کو ملا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی الفاظ کہے، حضرت جو ہے ہود، صالح، سب کو جو ہے ان کی قوم نے یہی کہا کہ یہ جو ہے ان کو دماغ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ دیوانے ہو گیا. اور آج بھی جو دنیا چھوڑ کر تھوڑا دین کی راہ کی طرف نکلتا ہے، تھوڑا اپنا لائف سٹائل چینج کرتا ہے، تھوڑا اپنا حلیہ حال احوال چینج کرتا ہے، تو وہ فوراً جو ہے وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا شکار بنتا ہے،
لوگ فوراً سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو اب وہ ہمارے کام کا نہیں رہا، یہ تو بندہ ہی چینج ہو گیا ہے، یا یہ بندی ہی چینج ہو گئی ہے، اس کا تو سارا سسٹم ہی جو ہے وہاں آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ بالکل بھی دیوانے نہیں ہیں۔ پھر آپ عتبہ بن ربیع کا واقعہ جو ہے وہ بھی پہلے ایک دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب ان لوگوں نے جو تخفیف کے راستے سے مسلمانوں کو نہیں ہٹا سکے، یعنی ڈرانے سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی کام نہیں بن رہا، ہم اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں صحابہ پر، اتنا ان کو ٹورچر کرتے ہیں، مینٹلی بھی کرتے ہیں، فزیکلی بھی کرتے ہیں، بٹ ان میں تو نو چینج، یہ تو آہد آہد کہنے سے رکتے ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے تخفیف کے راستے کو چھوڑ کے ترغیب کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سرداروں میں سے ایک سردار آیا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور جو ہے مسجد حرام میں بیٹھے تھے، اور ساتھ جو ہے جو ان کے کفار کے سردار تھے وہ بھی ایک سائڈ پہ تھے، اور سب نے چیلنج کیا کہ ان کے ساتھ جا کے کون بات کرے۔ تو عتبہ بن ربیع نے کہا کہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں، ان کے سامنے کچھ تجویزات رکھتا ہوں کہ وہ کسی ایک کو قبول کر لیں، جو وہ چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ یہ جو دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کے میسج کو کنوے کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس نے جا کے سب سے پہلے یہی سوال کیے کہ آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے آگے مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ عورت چاہتے ہیں تو مکہ کی کسی امیر ترین خاتون سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی دیوانگی کا مسئلہ ہو گیا، کوئی جن شیطان تنگ کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذہن پر اثر ہو رہا ہے، ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے الفاظ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ لیکن یہ بھی حکمت والے لوگوں کا، وہ تو ہمارے نبی ہیں، آپ بھی دیکھا جائے تو پہلے پوری بات مکمل ان کی سنی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ان سے کہا کہ آپ کی بات مکمل ہوگی، اب میری طرف سے سنیے، اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، سورہ حامیم سجدہ کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پہنچے اس آیت پہ کہ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس صاعقے سے، اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود پر آیا۔ تو عتبہ بن ربیع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس اب اس سے آگے نہیں، یعنی وہ عذاب کی بات ہو رہی تھی اور ڈر گئے اور کہا کہ اب اس سے آگے نہیں پڑھیں۔ اور پھر جب وہ واپس گئے اپنی قوم کے پاس تو ان کو آتا دیکھ کے قوم کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، یہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، یہ تو بدل کر آ گیا۔ اور جب عتبہ بن ربیع آئے تو آ کے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پیچھا کرنا، ان کو روکنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، ان کو باقی عرب پر چھوڑ دیں، اگر تو انہوں نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا تو ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کا دین نہ پھیلے، اور اگر پھیل جائے گا تب بھی ہم ہیں تو ایک ہی خاندان، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا چال بازی میں تو وہ تھے کہ تب بھی ہم اپنا فائدہ حاصل کر لیں گے، ہم تب ان کے ساتھ ہی بن جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ خود کوشش کرنا چھوڑ دیں، لیکن چونکہ ابو سفیان اس وقت تک جب تک فتح مکہ تک ایمان نہیں لایا تھا، وہ دشمنی میں آگے پیش تھا، تو آخر غزوات تک فتح مکہ تک دشمنی میں رہے، اور پھر اللہ نے فتح مکہ کے ٹائم پر ان کو ہدایت کی روشنی دے دی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک طرف ایک شخص پوری قوم میں اتنا پسندیدہ کہ ان کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی ہیں، ہجرت کے ٹائم تک آپ کے پاس امانتیں تھیں، ہجرت کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیا ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں کہ امانتیں واپس کر کے آنی ہیں، امانتوں کی وجہ سے ان کو ساتھ نہیں لے کے جایا جاتا کہ کسی کی امانت نہ رہ جائے۔ ایک طرف یہ سچ کا عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو کتنے دن اگر وہ شخص آپ سے ملنے نہیں آتا تو آپ وہاں پہ اس کا ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ میری سے کمٹمنٹ ہے، مجھے پوری کرنی ہے، اور لوگ بھی ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچے اور صادق اور امین ہے، اور دوسری طرف دین ملتے ہی سلوگن ہی چینج ہو جاتا ہے، ان کی ریپوٹیشن، ان کا سٹیٹس ہی بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، کس کی دے کے قسم کھا رہے ہیں؟ جس قلم نے سب کچھ لکھ ڈالا، جس قلم سے ازل سے، اور جو سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ کی، جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ میں اکثر آپ سے کہتی ہوں نا، مجھے کسی کے ہاتھ میں قلم دیکھ کے کوئی اچمی سی ہوتی ہے کہ یہ میں لے لوں اور میں کچھ لکھنا شروع کر دوں۔ ابھی میرے ہسبینڈ نے مجھے 1-2 قلم لا کے بھی دیے ہیں کہ چلو جتنے نوٹس بنانے ہیں بناؤ۔ تو یہ اللہ نے ایسی آپ کو نعمتیں دی ہیں کہ واقعی اگر آپ ان کی کتاب کی، قلم کی، تعلیم کی قدر کریں تو یہ آپ کو جتنا یہ افیکٹ کرتی ہیں دنیا کی کوئی اور چیزیں نہیں کر سکتی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ تمہارے رب نے اس کے ساتھ لکھا، اور ان قسموں کا مضمون کیا ہے؟ آپ اپنے رب کی نعمت سے، رحمت سے دیوانے نہیں ہیں،
انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اعلیٰ اخلاق پر ہیں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. آپ کا تو اخلاق جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اخلاق کی اگزامپل دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے تو کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ واقعہ کون نہیں جانتا، میں اس سے آغاز کروں گی کہ وہ بوڑھی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کوڑا پھینک جایا کرتی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کون ان کی تیمارداری کے لیے پہنچتا ہے، کون اسی کی خدمت کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے اور کون اس کا خیال رکھتا ہے، کون اس واقعے سے واقف نہیں. یعنی یہ سیرت کے ان واقعات میں سے ہے جو میجورٹی جانتی ہے، جو علم میں ہے. پھر اسی طرح ایک وہ بدو شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی چادر پہنی ہوتی ہے اور وہ چادر کو کھینچتا ہے اور اس چادر کے نشان آپ کی گردن مبارک پہ پڑ جاتے ہیں، اور چادر کو کھینچنے کے بعد سوال کیا کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے صدقات جو ہیں جو دیے ہیں ان میں سے میرے لیے بھی کوئی حکم کیجئے، مجھے بھی کچھ عطا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور اپنے صحابہ کو صدقہ دینے کا حکم دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے کچھ نہیں. پھر اسی طرح ایک اعرابی جو ہے وہ آتا ہے مسجد نبوی کے باہر اور وہاں پہ پیشاب کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں ڈول، پانی کا ڈول لاؤ اور یہاں پانی بہا دو، آپ اس کو کہتے کچھ نہیں. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا. آپ نے جو ہے ہر کام میں نرمی رکھی، اور کوئی نقصان بھی ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بھی کہتے کہ رہنے دو، جو نقصان قسمت میں مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. پھر اسی طرح ایک یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دینا تھا، تو اس نے جو ہے آپ سے قرض کا مطالبہ کیا، آپ کے پاس اس وقت نہیں تھا دینے کے لیے. آپ نے کہا کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، کچھ تھوڑی مہلت دے دو، کچھ ٹائم. لیکن یہودی آ گیا سختی پر. اس میں یہودی بھی کی بھی کوئی وجہ تھی، وائنٹ پہ ہم لے کے آتے ہیں، تو یہودی نے کہا نہیں، میں تو آپ میرے پاس رکیں، آپ میرے پاس، جیسے کسی کو انسان اپنی تحویل میں لے لیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، ادھر ہی بیٹھ جائیں. ادھر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر دوسری کا ہو جاتا ہے، آپ ادھر ہی نمازیں ادا کرتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ارد گرد جب دیکھتے ہیں ان کو ایک غصے کی فیلنگ آتی ہے، وہ اس کو یہودی کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا رائٹ ہے، میں نے اس کا قرض دینا، اس نے اگر مجھے بٹھا لیا تو اٹس اوکے، میں بیٹھا ہوں اس کے پاس. آپ لوگ اس کو جو ہے نا ٹارچنگ نہ کریں، اس کو اس طرح سے نہ کہیں. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ پورا دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس گزر جاتا ہے. ایک دن گزر جاتا ہے یا شاید تھوڑا زیادہ ٹائم، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تو وہ اس کے پاس گزر جاتا ہے. اس کے بعد اگلے دن وہی یہودی کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور وہ کیا دلیل دیتا ہے اور وہ کیا وجہ بیان کرتا ہے اپنے اس عمل کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے تھے، میں نے تو رات میں آپ کی صفات پڑھی ہیں. آپ کو پتہ نا تو رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی صفات سب بیان کی گئی، اور یہودی ہم سے پہلے سب کچھ جانتے ہیں. تو میں نے تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی ہیں، لیکن ایک میں نے آپ کی ساری چیزوں کو جج کر لیا، مطلب آپ اسی ماحول میں رہتا بستا تھا، میں نے آپ کی باقی تمام صفات کو جج کر لیا. ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں جج کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو اپنے پاس بٹھایا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی کا جو رحم ہے اس کے غصے پر حاوی ہوگا، ان کی رحمت ان کے غصے پر حاوی ہوگی، وہ غصہ نہیں کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے. تو میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا، اور آپ کے اس عمل نے مجھ پر یہ بات عیاں کر دی کہ واقعی آپ کا رحم، آپ کا حلم، آپ کا عفو، آپ کی تواضع آپ کے غصے پر جو ہے وہ حاوی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ ذمیوں کے معاملے میں خاص طور پہ کہا جاتا تھا کہ کہتے تھے کہ جس نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں دعوے دار ہوں گا. یعنی جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ جس نے کسی ذمی کو ستایا قیامت کے دن اس کی طرف سے میں دعوے دار ہوں گا، اور جس مقدمہ میں دعوے دار ہوں گا میں ہی غالب رہوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی کسی معاہد پر ظلم نہ کرے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اس کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے خلاف نہ لے، اور اگر اس پہ کوئی زیادہ کام ڈالے تو خود اس کے ساتھ اس وقت تعاون کرے، مدد کرے. تو یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دوسری قوم ہے، جو یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، تو جو آپ کے اپنے
مسلمان جو صحابہ تھے یا جو باقی سب تھے ان کے ساتھ آپ کے جو ہے یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھا جائے تو جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے، آپ کس طرح اس کو خود پہلے بخوبی پورا کر کے دکھاتے تھے۔ ہر ایک سے آپ مسکرا کے ملتے تھے، ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے تھے، کوئی دعوت دیتا تھا آپ اس کو قبول کرتے تھے، کسی کو چھینک آتی تھی آپ یرحمک اللہ کہتے تھے، کوئی آپ سے سرگوشی میں بات کرنا چاہتا ہے آپ کان آگے کر دیتے، کسی کا نام اچھا لگتا، کسی کو اچھی کنیت، جیسے میں نے کہا کہ ایک صحابی کو ہاتھ نسبتاً ذرا لمبے تھے، آپ نے ان کا پیارا سا نام رکھ دیا ذوالیدین۔ دیکھیں یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، ایک اس کی پہچان پوری ہو گئی کہ یہ 2 لمبے ہاتھوں والا، 2 ہاتھوں والا، کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ ہاتھ لمبے سے بھی میں نے آپ کو وہ حضرت زینب کا واقعہ بتایا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے پہلے سے جیسے پیشن گوئیاں تھیں کہ کون سی جو ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ آپ کے ساتھ پہلے جا کے ملیں گی جن کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے، تو تمام ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے، اور حضرت سودا کا ہاتھ جو ہے جو دوسری بیوی تھی ان کی حضرت ختیجہ کے بعد، نکاح تو حضرت عائشہ سے بھی ہو گیا تھا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی تھی، لیکن حضرت سودا رخصت ہو کے آپ کے گھر آ گئی تھی اور وہ کافی ایجڈ تھی، جیسے حضرت ختیجہ ایجڈ تھی اس کے بعد وہ بھی دوسری بھی کافی ایجڈ تھی۔ اب دیکھیں کہ جب انسان ینگ ہوتا ہے تو وہ کسی بیوہ سے یا کسی بڑی عمر والی سے تو نکاح نہیں کرتا، آپ کے تو سٹارٹ والے ایک واحد حضرت عائشہ ہی تھی نا جو کنواری تھی اور کم ایج کی تھی، باقی تو آپ سے کسی نہ کسی اینگل میں کوئی بیوہ ہے، کوئی بچوں والی ہے، کوئی کس طرح سے ہے۔ تو حضرت سودا جو ہے ان کا ہاتھ لمبا نکلا، لیکن وفات کن کی پہلے ہوئی؟ حضرت زینب بنت جحش۔ تو وہ اس کی وجہ کیا پتہ چلی کہ وہ خرچ کرتی تھی، وہ خود سے دستکاری کر کے اللہ کی راہ میں دیا کرتی تھی، تو اس لحاظ سے ہاتھ لمبے سے کیا مراد کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا زیادہ، اس کا کہتے ہیں نا فلانے کا ہاتھ بہت کھلا ہے، ہاتھ بہت بڑا ہوا ہے، اور فلاں کا بہت تنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چھوٹا بڑا ہے، وہ دینے دلانے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہاتھ لمبے تھے ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین، حضرت جو ہے خالد بن ولید اور حضرت حمزہ، کسی کو آپ نے سیف اللہ کہا تو کسی کو آپ نے اسد اللہ کہا، تو یہ آپ کنیتوں سے جو کنیت ہوتی ہے اس سے پکارا کرتے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ سردی کے موسم میں، فل سردی کے موسم میں لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، آج بھی کسی بزرگ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے فلاں کھانے پہ آپ پھونک مار دیں، یا فلاں پانی کو آپ جو ہے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیں تاکہ اس میں برکت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سخت سردی کے موسم میں بھی پانی لے کر آتا کہ آپ اس کو تبرک کرنے کے لیے، اس کو بابرکت بنانے کے لیے اس میں ہاتھ ڈال دیں، تو آپ اس پہ ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ منع نہیں کسی کو کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا، اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ہاں جب بہت معاملہ بڑھ گیا تھا، جیسے کہ میں آپ کو وہ ابو جہل کا واقعہ سنا چکی ہوں کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر وہ کسی جانور کی اوجڑی رکھ دی تھی، اور بہت زیادہ یعنی کہ انہوں نے اس وقت مینٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچنگ سچویشن ہو گئی تھی، مذاق کر کے ایک دوسرے پر ہنسی میں گر رہے تھے، تو تب آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ یا اللہ ان کافروں کو ان کا انجام دکھا۔ تو جو بدر میں اللہ نے تمام کافروں کو جو ہے وہ موت جو ہے بڑی بری موت جو ہے ان کو ملی، بڑا برا جو ہے ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو عام معاملہ یہ تھا کہ آپ طائف سے بھی واپس آتے ہیں تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں، جب وہ آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مکہ والوں کو مت بتائیے گا کہ میں ادھر آیا تھا، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو اور زیادہ دشمنی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ان کو نہ کوئی بد دعا دیتے ہیں نہ ان سے کوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ آپ اگر حکم کریں تو ہم ان پہاڑوں کو، 2 پہاڑوں کو وادی کے سائڈوں پہ ان کو دونوں کو ملا دیں اور ان کو اس میں کچل کے رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور وہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی بات کی جائے نا تو بہت یہ لینتھی سبجیکٹ ہے۔ اس کے لیے حضرت عائشہ کی ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، پورا آپ کا جو اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا تھا، اور مکمل آپ کا اخلاق جو ہے وہ پورے قرآن میں موجود ہے۔ اور اگر شارٹ فارم میں لینا ہے تو سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں جو ہیں وہ آپ کا اخلاق تھا، جس میں اللہ نے کہا کہ کون لوگ فلاح پائیں گے؟ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو اپنی نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے اندر جو ہیں وہ
پہلے سے ہی موجود تھی، نبوت تو بعد میں ملتی ہے، اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی مکمل اخلاق کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو کیا اس آیت میں سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح تسلی دے رہے ہیں۔ دیکھیں کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، کوئی آپ کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہو کہ اس کا تو ذہن ٹھیک نہیں ہے، یا یہ تو اچھے طریقے سے جو ہے فلاں چیز کو ڈیل نہیں کر رہا، اور وہ اس چیز کو لے کے ہرٹ ہو، اور اس سے بڑا کوئی نبی پاک سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اس سے کہے کہ نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کا تو اخلاق ہی بہت اچھا ہے، تو کیسے ایک تسلی کا مرہم رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ قلم کی قسم اور جو کچھ اس سے لکھا جا چکا، آپ اپنے رب کی نعمت سے بالکل بھی دیوانے نہیں ہیں۔ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، یعنی آپ کے لیے تو ہم نے درجے ہی بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چیلنج دے دیا، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس تم بھی دیکھو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، جیسے ہم بھی کہیں نا اچھا پتہ چل جائے گا پھر کون جو ہے وہ دیوانہ ہے تو کون جو ہے وہ سمجھدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم بھی انتظار کرو، تم بھی دیکھ لو، ایک وقت آئے گا۔ تو فتح مکہ پہ دکھا دیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا مثال لیں فتح مکہ کے موقع پر، کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس چانس تھا کہ آپ جو مرضی سزا ان کے لیے رائج کر دے، جو مرضی سزا کا فیصلہ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ دہرائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ جو سورہ یوسف میں آتے ہیں، جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرو، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مکہ والوں کے ساتھ آپ نے سلوک کیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا آج تو خانہ کعبہ میں خون ریزی کو حلال کر دیا گیا ہے، آج جو ہے وہ تم لوگوں کے خون کرنے کا جو ہے ٹائم آ گیا۔ یعنی انہوں نے کفار مکہ کو جیسے انسان اپنی اس میں آ کے برتری میں کہ دیکھو ہم دیکھو آج تو فتح یاب ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے جو جھنڈا دیا ہوا تھا اعزاز کے طور پہ وہ واپس لے لیا، کہ آپ نے یہ الفاظ کیوں بولے ہیں کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج تو آپ سے انتقام لیے جائے۔ آج انتقام نہیں، آج عظمت کا دن ہے۔ اور آپ کی عاجزی ایسی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے فتح مکہ کے ٹائم پہ، تو اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے آپ کا سر جو ہے وہ پلان کے ساتھ لگا جا رہا تھا عاجزی کے ساتھ، اور آپ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ اگر ہمارے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ کسی ملک کو جو ہے کانکر کر لے، اس کو فتح مل جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو چال سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی مارکا کر کے آیا۔ اور اب یہ دیکھنا کس طرح لوگوں کو جو ہے اپنے انڈر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح داخل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ یہ موضوع ٹو لینتھ تھی، بٹ جتنا ابھی کے لیے کور ہو سکتا ہے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی دیکھو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نچوڑ، اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دیتے ہی دکھا دیا کہ کون دیوانہ تھا، اصل دیوانہ کون تھا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کے اگلے موضوع کو کور کریں گے۔